اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. آپ کافی دنوں بعد آپ کا چکر لگا ہے, تو کوئی تاریخی لیکچر کوئی ایسا ہو جو بڑا اہم ہو. یہ اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ میری والدہ کا 2 فروری کو انتقال ہو گیا, 22 کو. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آج یہ لیکچر میں دینا چاہوں گا اسلام کے ہیروز میں. تو دیکھیے, اسلام جب پوائنٹ آف ایکسٹینشن پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب یہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں مدد نہ ہوئی تو یہ فنا ہو جائے گے مسلمان تمام, تو کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے جو معجزہ ہی ہوتی ہے ایک طرح کا, یا کئی آیت اللہ ہوتی ہے, اللہ کی نشانی ہوتی ہے, ادروائز تو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا یہ ہے حال کہ جب تاتاریہ نے حملہ کیا تو مسلمان بالکل ایک وقت یہ آیا کہ پوائنٹ آف ایکسٹینشن پہ پہنچ گئے. یعنی میں ہلاکو خان سے شروع کروں گا, چنگیز خان کا ذکر اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ اصل مسئلہ ہلاکو خان کا اور برقائی خان کا ہے. تو اسلام کے 2 ہیروز ہیں جو بہت بڑے ہیرو ہیں. ایسا سمجھے کہ آخری وکٹ پر پہاڑ جیسا کوئی اسکور ہو, اس کو لینا ہوگا, اس کو حاصل کرنا ہوگا, تو وہ آخری وکٹ کر لے اور باقی سب وکٹیں گر جائیں, تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور وہ ان دونوں کو کریڈٹ جائے گا. تو اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا لیڈر جو ہیں مسلمانوں کے, یہ 2 ہی نکے ہیں, ایک برقائی خان اور ایک بیبرس. تو ذرا میں آج برقائی خان کے بارے میں بتاؤں گا, اس میں ضمن ذکر بیبرس کا بھی آ جائے گا. یہ دونوں نے مل کر اسلام کو بچایا ہے. ہم آپ اگر مسلمان ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں 2 آدمیوں کا ہاتھ ہے, یہ 2 کا. وہ یہ تھا کہ ہلاکو خان جو تھا, پہلے ذرا یہ سمجھ لیں کہ خاقان کا اور تاتاریہ کا نظام کیا تھا. تاتاریوں میں ایک خاقان ہوتا تھا جو خانوں کا خان کہتے تھے. خان جو اصل میں کون ہے, CON آن, یہ بڑے سردار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو خاقان تھا یعنی خانوں کا خان تھا, بہت ہی بڑا, جسے فارسی میں خانہ کہہ لیجیے. تو وہ, یا یوں دوسرے لفظوں میں اگر آپ اسلامک ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں تو یہ کہہ لیجیے کہ تاتاریوں کا خلیفہ سمجھ لیجیے, تو اس کے ماتحت تھے یہ. تو انہوں نے سب سے پہلے کس پر حملہ کیا؟ بغداد پر. ہلاکو نے, نام بھی اس کا ہلاکو جو ہے, یہ ہلاگو عام طور پہ لکھتے ہیں, یہ ہلاکو ہے. آپ سے ہلاکو کرنا تھا, قاف ارشد سے, لیکن یہ قاف کلمن سے کر دیا ہے ہلاکو, ہلاکت کی بنیاد پہ, کیونکہ ہلاکت اور ہلاکو ملتے جلتے ہیں, اور اعمال بھی اس کے ایسے ہی تھے کہ ہلاکت اس نے پھیلائی ہے. تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے بغداد پر حملہ کیا تو بغداد کے خلیفہ جو تھا یہ کیوں نہیں مقابلہ کر سکا ہلاکو کا؟ تو اس کی ایک وجہ, لوگ کہتے ہیں کہ بغداد والے تیوش میں پڑ گئے تھے, یا یہ جو تھے فلسفے وغیرہ میں ڈسکشن زیادہ ہو گیا تھا اور فوج کی طرف توجہ نہیں تھی. لیکن یہ بات کسی جزوی ٹھیک ہو سکتی ہے. اصل بات یہ تھی کہ بغداد کی خلافت جو تھی وہ کمزور ترین ہو گئی تھی, اور جو آس پاس کے لوگ تھے وہ آزاد ہوتے جا رہے تھے, اور آزاد جیسے مغل کے دور دراز کے علاقے آزاد ہو جاتے تھے, اس طرح یہ آس پاس, لیکن ان کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے کہ ان سے سند لیتے تھے, سند جواز. تو اس طرف سے یورپ کی طرف سے حملہ عام طور پہ مشکل تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کئی ممالک سے گزر کے آنا پڑتا, بڑے مراحل طے کرنے پڑتے تھے. اور ادھر سے تاتاریہ کے پاس جو تھا جتنے مراحل تھے یہ طے کر چکے تھے, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے اٹیک کرنا تھا بغداد پر. تو بغداد کے خلیفہ سے انہوں نے کہا, جو بہت کمزور تھا اور ان کے حملے سے پہلے سے کمزور آ رہی تھی ان میں, تو یہ کہ آپ اطاعت قبول کر لیں. اب خلیفہ تمام مسلمانوں کا لیڈر ہوتا ہے, وہ کیسے اطاعت قبول کرتا؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی. تو ظاہر بات ہے کہ اس کو لے جا کے مار دیا, لیکن اس نے اطاعت قبول نہیں کی. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں تیار ہو گیا تھا اطاعت کرنے پہ, یہ ایسی روایت ٹھیک نہیں ہے, اسے آخر میں مار دیا. البتہ اس نے تن ضرور کیا تھا کہ سونے چاندی کے بجائے آپ جو تھے اس پہ وہ کرتے, کیا کہتے ہیں, تلواریں کھینچتے. مگر یہ بات بہت پہلے سے زوال تھا, یہ خلیفہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا. یہ تو زوال ایک سلطنت کا ہوتا ہے. یہاں پر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مذہبی بحثوں پہ لگے ہوئے تھے کہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے. تو یہ ایسی کوئی بحث نہیں تھی, یہ ایسی لوگوں نے بنا دیا ہے. وہ پہلے ہی کمزور ہو گئے تھے, تو وہ پہلے ہی کمزور ہو گئے تھے اور فائٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو بہرحال ہلاکو آیا اور اس نے بہت بری طرح مسلمانوں کو مارا ہے, خون سے. یہاں تک کہتے ہیں کہ خون سے پہلے دریا جو تھا وہ سرخ ہو گیا, اور پھر کتابیں اتنی بار دی, اور یہ سائنسی علمی کتابیں تھیں, یہ ان کو تو ویشی لوگوں کو کیا پتا تھا. پھر اس کے بعد اس نے شام پہ حملہ کیا اور شام کو بھی فتح کر لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو علاقے تھے اتنے انڈیپینڈنٹ تھے کہ ایک جگہ حملہ ہوتا تھا تو دوسرے جگہ کے لوگ مدد کو نہیں آتے تھے. یہ بات یاد رکھیے. اور
تیسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مصر کو سوچا تو مصر کو بھی قابو کر سکتا تھا ہلاکو خان، لیکن اگر مصر کو قابو کر لیتا تو اس کے بعد مکہ اور مدینہ میں داخلہ ہونا اس کا کوئی ناممکن بات نہیں تھی، بالکل واک اوور ہو سکتا تھا. تو یہ وہ وقت ہوتا کہ جب اسلام ہی ختم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ ایسے وقت پہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، کیونکہ مسلمان تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب اب کوئی صورت نہیں ہوتی ہے. اسلام جو ہے فنا ہونے کے قریب، اسلام تو نہیں مسلمان فنا ہونے کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اسلام تو خیر اللہ کا دین ہے، مسلمان فنا ہونے سے اسلام تو فنا نہیں ہو جائے گا. بہرحال تو یہ اس وقت اس پوائنٹ تک پہنچ رہا تھا. تو کیا ہوا کہ جو مصر کا حاکم تھا، مملوک حاکم، اس نے جو تھا اس نے سوچا کہ میں پہلے حملہ کر دوں. اسی دوران اللہ تعالیٰ کا ایک اور کام، یعنی آیت اللہ کہیے اس کو، اللہ کی نشانی کہیے، کہ خاقان مر گیا. خاقان مر گیا تو یہ جو تھا ہلاکو، یہ نئے خاقان کے انتخاب کے لیے آیا. مگر اب یہاں پر ایک عجیب واقعہ یہ ہوا تھا. کچھ عرصہ پہلے، مطلب کچھ 12 سال یا 15 سال پہلے، یہ برقائی خان جو جوجی خان کا بیٹا تھا، جو چنگیز خان کا بیٹا تھا، یعنی یہ مسلمان ہو چکا تھا. اب اس کے مسلمان ہونے کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں. وہ قصہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں. قصہ یہ تھا کہ ایک آدمی جو تھا لیٹا ہوا تھا، اس کے برابر میں قریب میں کتا بھی تھا. اس نے اس کے اوپر پاؤں رکھا کہ تم بہتر ہو یا کتا بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں ایمان پہ مرتا ہوں تو میں بہتر ہوں، نہ یہ کتا بہتر ہے. یہ بات اثر کر گئی. جو یورپی مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی وجہ ہوگی، یقیناً اور وجہ ہوگی، مگر یہ بھی ایک وجہ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہاں ان وجوہ کا بھی ہم انکار نہیں کریں گے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو اور ہو سکتا ہے مسلمان سے انٹریکٹ ہوا، ان کے عقائد بھی سنے ہو. تو جب وہ تو مر گیا ہوا آدمی، اس کے بعد اس کا بیٹا کسا ہوا، اب اس کے پاس آیا اور اس کو عہد یاد دلایا کہ آپ نے میرے والد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں بادشاہ بن گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. یہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ خاقان سے جنگ کر سکے. لیکن جب اب نہ ہلاکو سے یہ اس وقت مقابلے میں تھا، تو جب یہ ہوا ہے کہ وہ خاقان کا مسئلہ ہو گیا، دو بھائی جو تھے وہ لڑ گئے کہ میں خاقان بنوں گا، میں خاقان بنوں گا. تو چھوٹے بھائی کی طرف برقائی خان تھا اور بڑے بھائی کی طرف ہلاکو خان تھا. غالباً اس کا نام قبلائی خان تھا، ذہن سے تھوڑا مسکپ ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ہلاکو نے مصر سے واپس آیا ہے اور اس نے برقائی خان پہ نظر رکھی تھی کہ چھوٹے بھائی کی مدد نہ کر دے، کیونکہ چھوٹا بھائی بہرحال کہا یہ کانجیکچر ہے کہ وہ کچھ مذہبی نہ بھی ہو تو مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا، اور شاید وہ یہ مہم کو موقوف بھی کر دیتا. تو اس نے کیا کیا کہ اتنے میں بیبرس نے حملہ کیا اور تاتاریوں کو شکست دے دی. اب یہاں پر یہ جنگ چل رہی تھی کہ خاقان کون ہوگا. تو یہ اپنی فوج لے کر آنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ جو شکست ہوئی ہے بیبرس نے دی ہے، یہ عین جالوت پہ دی ہے. عین جو ہے چشمے کو کہتے ہیں جالوت. یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہتے ہیں جالوت کو یہی قتل کیا تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک دفعہ پھر ایک مارکا ہوا اور مسلمان لوگ ایکسٹینشن سے بچ گئے. مگر یہ اتنی بڑی فوج لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا بیبرس تھے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا مقابلہ نہ کر پاتے. وہ یہ چکر میں تھا. لیکن اسی وقت یہ کہتے ہیں کہ بیبرس نے ان کو خط بھی لکھا تھا برقائی خان کو، اور یہ اپنی فوج لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ تم نے خلیفہ کو قتل کیا ہے، مظالم کیے ہیں بغداد کے ساتھ اور مشورے کے بغیر. مطلب یہ تھا اس کا، لوگ اس کا غلط معنی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس وقت کے خاقان سے بھی کہا جاتا تو یہ قتل عام خلیفہ کا نہیں چاہتا. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ہلاکو کی بیوی تھی، وہ نستورین تھی. ایک عقیدہ ہے، یہ عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے، تمام عیسائی نہیں ایک فرقہ ہے، اور وہ ایسے ہیریٹک مانا جاتا ہے. تو وہ جو تھی کیا کہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ میں اس وقت شادی کروں گی آپ سے جب آپ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی کھال کا بستر بنائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی کوئی ورقہ لایا ہو. لیکن دوسری بات یہ کہ عیسائی حضرات جو ہے نیسٹورینز کو پسند نہیں کرتے، یہ بات بھی جنرل ہیریٹک مانی جاتی ہے. اب اس نے حملہ کیا، تو اس نے حملہ کیا ہے تو پہلی اتنی زبردست حملہ کیا کہ ہلاکو خان کو شکست ہوئی ہے. تو ہلاکو خان پیچھے ہٹ گیا، لیکن کیونکہ ہلاکو خان جو تھا جنگوں میں تیاری تھی اس کی اور اس کو پریکٹس تھی، تو ایک دو جھڑپوں میں اس کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اس نے تھوڑی دیر میں اپنے آپ کے فوج سے دوبارہ بنا لیا. تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دریا تھا اب جو سوکھ گیا تھا، یعنی سوکھ نہیں گیا، سوری برف جم گیا تھا، یہ اس پر چلتا ہوا گیا. آپ یہ جانتے ہیں مظلوموں کی تو سردی جو ہے ایسی مددگار ہے. ہٹلر نے جب روس پہ حملہ کیا تو سردی ہی آئی مدد کو، اور جب نیپولین نے حملہ کیا تھا تو بھی سردی آئی تھی. مسلمانوں کو بھی حملہ کیا تو سردی نے مدد کیا. یہ لوگ جو تھے دریا کے اوپر برف کے اوپر چلتے ہوئے چلے گئے، وہاں پر یہ کچھ رکے ہیں. اور یہ ایک منگولز کی یہ شکست ایکچولی میں کہتا ہوں پیسیڈو شکست تھی، یعنی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے. تو پیچھے ہٹ گئے تو یہ ایسے رکے ہوئے تھے، تو انہوں نے تھوڑا انتظار کیا اور یہ آگے نہیں بڑھے کسی وجہ سے. انہوں نے دوبارہ پیچھے پلٹ کر جو حملہ کیا ہے تو یہ لوگ پیچھے بھاگے. تو دریائے برف جو تھی تھوڑا گرمی کی وجہ سے اتنی ہو گئی تھی کہ وہ ٹوٹ گئے اور نیل کا واقعہ ریپیٹ ہوا. اور یہ
لوگ اب بڑی تعداد جو تھی سمندر میں ڈوب گئی، سمندر کہنا سوری پانی میں. جب پانی میں ڈوبی ہے تو نتیجہ کیا ملا کہ اس کی فوج کو اتنا بڑا نقصان ہوا کہ نہ تو یہ بیبرس پہ حملہ کرنے پہ قادر رہا اور نہ قبضائی خان پہ حملہ کرنے کے قابل رہا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہلاکو کا یہ حال ہوا، لیکن اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا. اور ہلاکو کا کہتے ہیں کہ اب یہ مختلف باتیں کہتے ہیں لوگ، لیکن کہتے ہیں جو اس کا بیسک چیز ہے کہ ہلاکو گھوڑے پہ تھا اور گھوڑے سے یہ سلپ ہوا ہے اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا کھینچتا ہوا لیکن سر پاش ہو گیا. بہرحال ہلاکو کی جو بیوی تھی وہ برقائی خان کے قبضے میں آ گئی. 1 سال بعد برقائی خان رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ کا بھی انتقال ہو گیا. آج ہم آپ مسلمان ہیں تو برقائی خان کا اور بیبرس کا اس پہ بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم اپنے ہیروز کا نہیں بولے، لیکن میں کہتا ہوں باقی ہیروز تو وہ ہیں جو اگر ختم بھی ہو جاتے ہیں تو اسلام باقی رہتا، مگر یہ وہ ہیروز تھے جن کو ختم ہو جاتے تو عین ممکن ہے دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا. کیونکہ یہ مکہ و مدینہ پہ حملہ کرنا اور یہ اس کو اگر بغداد کی طرح الیاذ باللہ وہاں پر یہ ہلاکو خان کو اس طرح کی حرکت کرتا تو مسلمان پھر کہاں رہتے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ان دونوں کو ہم کہتے ہیں مسلمان تاریخ پہ بہت بڑے یہ ہیروز ہیں. اور یہ وہی گیم ہے کہ آخری وکٹ پر اگر آخری 2 بیٹسمین جو ہے میچ آپ کو پہاڑ جیسا اسکور کو عبور کر دیں تو پھر کریڈٹ ٹیم کو نہیں جاتا، ان 2 بیٹسمینوں کو جائے گا. تو یہ حال ہوا ہے ان دونوں کا. ان کو ہم ایسا بھول گئے ہیں. تو جو قوم اپنے ہیروز کو بولتی ہے ہمیں گریٹسٹ ہیرو آف دا مسلم سوسائٹی یہی 2 ہیں. تو آپ لوگ ان کو یاد رکھیں. اور اس کے بعد ایک بات اور پھر تاتاریوں کو جب شکست ہونی شروع ہوئی ہے تو ان کا وہ خواب ختم ہو گیا. اور ادھر جو نیا خاقان بنا تھا قبلائی خان تو یہ چین کی طرف متوجہ ہو گیا، اس لیے مسلمانوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا. اور یوں تاتاری حکومت جو تھی وہ تو یہ الخانی حکومت کہلاتی تھی اس کی ہلاکو کی، اور یہ نہیں بچی. اور آخر اس میں سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن بعد میں اس کا ایک ایسا بھی ہوا تھا شخص جو بظاہر مسلمان اپنے کو کہتا تھا لیکن مکہ و مدینہ پہ یہ بھی حملہ کرنا چاہ رہا تھا. اور یاز باللہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے قبور مقدسہ کو یہ توہین کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ہوئی. اب اس پہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور ادھر آیا تو ایک لیکچر پھر دوں گا کہ ہوا کیا تھا. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر.